السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 12 اظہار اور اخفاء ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان دو قاعدوں کے اندر دو حروف کا خاص طور پر استعمال ہوتا ہے۔ وہ دو طرح کے جو حروف ہے وہ میں لکھ رہا ہوں۔ نمبر 1 ہے حروف ہلکی جو کہ 6 ہیں، حمزہ، ہ، عین، ح، غین اور خا۔ اچھا، یہ حمزہ اور یہ جو الف ہے، یہ ان دونوں کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ڈائریکٹ حمزہ ہے کہ جب یہ لکھا ہوا ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ حمزہ ہے، جبکہ یہ جو الف ہے جب اس کے اوپر زبر، زیر، پیش، جزم، تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو یہ بھی حمزہ کہلائے گا۔ تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہوئے، تو حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں حروف ہلکی میں سے، اور یہ اظہار کے قاعدے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور اخفاء کے قاعدے میں 15 حروف اخفاء ہوتے ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں۔ میں یہاں لکھ دیتا ہوں حروف اخفاء۔ یہ 15 ہیں: تا، فا۔ فا پڑھتے ہوئے زبان کا جو سرا ہے وہ یہاں دانتوں سے لگائیں گے، فا، تا، فا، جیم، دال، ذال، زا۔ ذال بھی فا ہی کی طرح پڑھا جائے گا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ یہ حروف اخفاء 15 ہیں، میں گن کر بتا دیتا ہوں: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15۔ حروف ہلکی کا تعلق اظہار کے قاعدے سے ہے، حروف اخفاء کا تعلق اخفاء کے قاعدے سے ہے۔ میں آپ کو قاعدہ بتا دیتا ہوں: نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کریں گے۔ اب میں آپ کو وہ کلمات لکھ کر پڑھاتا ہوں جس کے اندر کے یہ قواعد لگ رہے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا کلمہ ہے۔ کلمات عربی زبان میں جو ہے وہ بہت سارے جو الفاظ ملے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، اور ایک لفظ اگر ہو تو اس کو بولتے ہیں کلمہ۔ اچھا جی، یہ ہے ملاقن، حسابیہ۔ یہ ہمارے پاس ایک کلمہ ہے، ہم اس کے ہجے کریں گے اور اس کے اندر دیکھیں گے کہ قاعدہ کون سا لگ رہا ہے۔ میم پیش مو، لام کھڑا زبر لا، مولا، قاف 2 زیر قن، ملاقن۔ اچھا، میم پر حرکت ہے اس لیے نہیں کھینچا، لام پر کھڑی حرکت ہے اس لیے اس کو کھینچا ہے۔ ہا زیر ہی، سین الف زبر سا، حسا، با زیر بی، حسابی، یا ہا زبر یا، حسابیہ۔ تو یہاں پر دیکھیے قاف کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اس تنوین کے بعد حرف ہا آ رہا ہے۔ اب یہ حرف ہا یا تو حروف اخفاء میں سے ہوگا یا حروف ہلکی میں سے ہوگا۔ یہ حرف ہا ان دونوں میں سے جس میں سے ہوگا وہی قاعدہ لگ جائے گا۔ تو یہ ہا حروف ہلکی میں سے ہے تو لہٰذا یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ اظہار کے اندر حروف ہلکی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم بغیر غنہ کیے پڑھیں گے ملاقن حسابیہ، ملاقن حسابیہ۔ یہ ہمارا پہلا کلمہ تھا۔ اب ہم دوسرا کلمہ دیکھتے ہیں۔ با، سین،
शदीदिन। یہ ہمارے پاس دوسرا کلمہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حمزہ ہو یا یہ، اس کو بھی حمزہ کہا جاتا ہے، اور اس میں نے بتایا تھا کہ اس کو حمزہ جب کہتے ہیں جب اس کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم وغیرہ آ جائے۔ تو دیکھیے الف کے اوپر جزم آ چکا ہے، تو اب یہ حمزہ ہو گیا۔ تو اب ہم پڑھیں گے با حمزہ زبر با، سین دو زیر سن، با سن۔ یہ حمزہ ساکنہ ہے، اور حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ شین زبر شا، دال یا زیر دی، شدی دال دو زیر دن، شدیدن، با سن شدیدن۔ اچھا، اس میں اخفا ہو رہا ہے یا اظہار؟ ابھی میں نے اس چیز کو نہیں دیکھا، مطلق اس کو پڑھ دیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے سین کے نیچے دو زیر کی تنوین اور اس کے بعد شین آ رہا ہے۔ اب یہ شین یا تو حروف حلقی میں سے ہوگا یا حروف اخفا میں سے ہوگا۔ اگر یہ حروف حلقی میں سے تو اظہار کا قاعدہ ہو جائے گا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ حروف اخفا میں سے تو اخفا ہو جائے گا، یعنی غنہ کریں گے۔ تو اس شین کو پہلے ہم حروف حلقی میں دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ ہا عین ہا عین خا، ان کے اندر نہیں ہے۔ اب یہ حروف اخفا میں دیکھیے تا ثا جیم دال ذال زا سین اور یہ شین، تو حروف اخفا میں سے اس کا مطلب یہاں تنوین میں اخفا ہوگا، غنہ کریں گے۔ تو کس طرح ہوگا جی؟ وہ بأس شدیدن۔ اب یہ جو سن تنوین کا جو نون ساکن ہوتا ہے وہ ہم نے نہیں پڑھا، اس کو چھپا دیا، ناک میں ایک الف کے برابر آواز کو لے گئے، بأس شدیدن۔ اچھا جی، یہ ہمارا دوسرا کلمہ بھی ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے کلمے کی طرف۔ عذاب شدید، اس کے میں ہجے کر دیتا ہوں۔ عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، عین کو حرکت کی وجہ سے نہیں کھینچا اور ذال کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچا ہے۔ با دو پیش بن، عذاب، شین زبر شا، دال یا زیر دی، شدی دال دو پیش دن، شدیدن۔ اب دونوں کے ہم نے ہجے کر لیے۔ اب دونوں کو ملانے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیے با کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد شین آ رہا ہے۔ تو شین ہم نے اوپر پڑھ لیا تھا کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس کا مطلب یہاں اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو کس طرح ہوگا؟ عذاب شدید، عذاب شدید۔ یہ ہمارا جو ہے مدنی قاعدے کا سبق نمبر 12 چل رہا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے قواعد لگ رہے ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور جو کہ ہم نے اپنی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ بھی کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر حرکات لگ رہی ہیں، حرکات کے بعد کھڑی حرکات لگ رہی ہیں، حروف مدہ کا استعمال ہو رہا ہے، اس میں حروف لین کا استعمال ہو رہا ہے، تنوین کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ 5 قواعد تو اس کے اندر آلریڈی لگ رہے ہیں۔ ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کے اندر صرف ہم اظہار اور اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف فی الحال ان 2 قواعد پر ہے، باقی جو قواعد ہیں وہ ہم پچھلی ویڈیوز کے اندر پچھلے اسباق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اگر کسی دوست کو یہ جو میں نے قواعد بتائے ہیں وہ پڑھنے ہوں تو وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کرے، اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو یہ سارے قواعد باقاعدہ مشق کے ساتھ مل جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔